ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں جیسا کہ آج راجہ صاحب نے کل سینٹ میں یہ بات وہاں تک پہنچائی کہ 2 لاکھ افراد اسلام آباد میں بیٹھے اپنی حکومت کو دیکھ رہے ہیں۔ مدینے کی ریاست میں کبھی بیٹیاں بھی سڑکوں پہ بیٹھا کرتی ہیں، کبھی چادر اور 4 دیواری کا تحفظ دینے والے مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں اور ماں اور بہنوں کو بے روزگار کر کے سڑکوں پہ بٹھاتے ہیں۔ سر میں بتاتی چلوں، رزاق داؤد کی ایک خوفناک سازش جس کے تحت یونس کاکا کو اس نے ہمارا غیر آئینی چیئرمین بنا کر اسٹیٹ لائف کارپوریشن میں بھیجا۔ میں بتاتی چلوں، لمیٹڈ کمپنی چھوٹی ہوا کرتی ہے، کارپوریشن ایک بہت بڑا سمندر ہوا کرتا ہے۔ دریا میں سمندر تو گرتے ہیں، کبھی سمندر میں بھی دریا گرا کرتے ہیں۔ آپ مالیاتی کارپوریشن جو اس وقت حکومت پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ہم نے 27 ارب 2018 میں ان لوگوں کے چہرے دیکھ کر جائیں، 2018 ہم نے 27 ارب کا بزنس لا کے دیا اور اس میں سے سنگل پینی بھی کوئی تنخواہ کے نام پر نہیں لیتا۔ اس 27 ارب میں سے ہمیں 4 ارب 80 کروڑ ان تمام لوگوں کے اندر کمیشن تقسیم ہوا۔ اسمبلی کے فلور پر جھوٹ بولا گیا اور وزیر اعظم کو کہا گیا کہ 4 ارب 80 کروڑ کی کرپشن پکڑی گئی ہے۔ سر، ہم وزیر اعظم سے کہتے ہیں اس کرپشن کو، وہ کون سے بینکوں میں 4 ارب گئے، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے وہ چیک اربوں کے کاٹے اور کہاں گئے؟ آپ اسمبلی کے فلور پر یہ بات ضرور پوچھیں۔ اور سر میں بتاتی چلوں کہ یہ جو کارپوریشن ہے یہ ایک ستون ہوتا ہے جو پوری بلڈنگ کو قائم رکھتا ہے۔ یہ جو کیڈر ہے جس کو ایبولش کیا گیا، یہ یونس ڈھاکہ نے 2 فروری کو ایک لیٹر ایشو کیا جس کی وجہ سے جو سیلز کا ستون تھا جس پہ پوری کارپوریشن ٹکی ہوئی تھی اس کو ایبولش کر دیا تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ یہ اربوں اور بلین لانے والے ہی نہ رہے تو پھر اس کی نجکاری آسان ہو جائے گی، اس کو خسارے میں دکھانا آسان ہو جائے گا۔ اس کو ہماری کارپوریشن کو خسارے میں دکھانے کے لیے اور اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے ایک ایسی مذموم اور میں کہتی ہوں ایسی کھلامنی اور ادارے کے ساتھ، کارپوریشن کے ساتھ، پاکستان کے خزانے کے ساتھ ایک ایسا کھلواڑ کیا ہے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ سر، آپ کسی بھی پارٹی سے ہوں، میں ایک وعدہ کرتی ہوں، 2.5 لاکھ پاکستان کے سارے صوبوں کی جانب سے وعدہ کرتی ہوں، بھائیوں میں وعدہ کر لوں، میں وعدہ کر لوں، ہم چاروں سارے صوبوں کی جانب سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو جماعت ہمارا مقدمہ لڑے گی ہم اسی جماعت کا فلیگ اٹھا کے ان کی الیکشن کمپین میں اپنی جان دیں گے، ان کی الیکشن کمپین کو اپنے سر کا تاج بنا دیں گے۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں، آپ یہاں تشریف لائے، ہم مظلوموں کو دیکھنے تو آئے، ورنہ یہاں میں آپ کو بتاؤں جس دن 27 مارچ کو میں نے یہاں پر قدم رکھا، علی نواز صاحب میرے پاس آئے، پہلے چینل کے تھرو میری ان سے بات ہوئی، اس کے بعد وہ دوسرے دن آئے، میں نے ایک ایک لفظ لکھ کر بھی ان کو دیا، زبانی بھی سنایا، لیکن ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کر دیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ آپ اسمبلی کے فلور پہ مدینہ کی ریاست کا نعرہ دینے والے سے یہ ضرور پوچھئے گا، ہم مائیں بہنیں بیٹیاں ہمیں اخباروں میں چھپوا دیا گیا ہے، میں اگر آپ کا واٹس ایپ نمبر ملا میں وہ اخبار بھی آپ کو بھیجتی ہوں، ذرا وزیر اعظم کو وہ اخبار دکھا کر پوچھئے کہ 4 دیواری میں رہنے والی عورتیں عزت سے اپنا روزگار کمانے گھروں سے نکلی تھی جو اپنی بیٹیوں کا جہیز چھوڑنا چاہتی تھی، انہیں آپ نے اخبار میں رسوائی کے سوا اور کیا دیا ہے؟ اور مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگانے والے وزیر اعظم آؤ اور آ کر دیکھو کہ تم نے اپنے لفظوں کی دھجیاں خود بکھیر دی ہیں۔ میں شکر گزار ہوں، کوئی بات بری لگے تو میں دست بدستہ معافی چاہتی ہوں۔ 2 لاکھ بندہ جڑا 2 لاکھ آدمی جڑا بے روزگار ہے، منیمم ٹائم 10 سال اور میکسیمم ٹائم ہمارے پاس 36 سے 40 سال۔ ہم وہ سفید پوش مزدور ہیں کہ جنہوں نے ہم اپنی گورنمنٹ کے اوپر ایک پینی کے بھی بوجھ نہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو انکم جنریٹ کرتے ہیں پبلک سے، اپنے کارپوریشن کو دیتے ہیں اور ہماری کارپوریشن کچھ حصہ ہمیں دے دیتی ہے۔ ہم وہ سفید پوش